کچھ کہانیاں شور سے نہیں لکھی جاتی، وہ لکھی جاتی ہیں خاموشی میں، جب دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور زبان صرف ایک نام لے رہی ہوتی ہے: اللہ۔ یہ کہانی ہے امینہ کی، ایک ایسی عورت جس کے دل میں ایمان تھا، لیکن زندگی نے اسے ہر موڑ پر آزمایا۔ امینہ مدینہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر حمید ایک مزدور تھا۔ دونوں ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں لیکن بہت محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ زندگی سخت تھی پر دل سکون سے بھرا تھا۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ حمید ایک دن کام پر گیا اور واپس نہیں آیا۔ ایک حادثہ ہوا تھا اور امینہ کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ وہ رات جب اس نے سنا کہ حمید اب نہیں رہا، اس کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ لیکن اسی وقت اس کے دل میں ایک آواز آئی: انا للہ و انا الیہ راجعون، وی بلانگ ٹو اللہ اینڈ ٹو ہم وی ریٹرن۔ امینہ نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا: یا اللہ، تو نے لیا ہے، تو ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ دن گزارتے گئے۔ امینہ نے اپنے چھوٹے بیٹے یوسف کے لیے سب کچھ جھیل لیا۔ کبھی بھوکی سوتی تھی، کبھی کپڑے بیچ کر اس کے لیے روٹی بناتی تھی، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اس نے صرف کہا: اللہ نے لیا ہے تو ضرور کچھ بہتر لکھا ہے۔ ہر صبح فجر کے بعد وہ قرآن پڑھتی اور دل سے دعا کرتی: یا اللہ، مجھے صبر دے، مجھے اپنے نور میں رکھ۔ وقت بیتا، سال بیت گئے، یوسف بڑا ہوا، پر امینہ کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک کمی تھی: اپنے شوہر کی یاد۔ پھر ایک دن اللہ نے اس کا صبر دیکھ لیا۔ امینہ مسجد کے پاس بیٹھی تھی جب ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا: امی، میں مدینہ سے ہوں، مجھے آپ کے لیے ایک امانت ملائی گئی ہے۔ اس نے ایک پرانی چھوٹی پتلی دی۔ امینہ نے اس سے کھولا۔ اندر کچھ پرانے کاغذ اور ایک چھوٹی سی پاؤچ تھی۔ وہ حمید کا نام لکھا ہوا تھا۔ امینہ کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ کاغذ کے اندر لکھا تھا: اگر یہ میرے گھر پہنچ جائے تو میری امینہ کو کہنا اللہ نے میرے صبر کا صلہ مجھے جنت کے پہلے منزل میں دے دیا ہے۔ اس سے کہنا صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ امینہ رو پڑی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا: یا اللہ، تو نے سچ کہا تھا، صبر کا پھل بہترین ہوتا ہے۔ اس رات امینہ نے پہلی بار مسکرا کر دعا کی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گالے لگایا اور کہا: بیٹا، صبر کمزور لوگوں کا کام نہیں، صبر وہ کرتے ہیں جن کے دل اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یوسف نے پوچھا: امی، صبر کتنا دن کرنا چاہیے؟ امینہ مسکرائی: جب تک رب خود نہ کہہ دے اب بس، اب سکون تیرا ہے۔ زندگی نے امینہ کو سب کچھ سکھایا، لیکن سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تب اللہ صبر کرنے والوں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے: ان اللہ مع الصابرین، انڈیڈ اللہ از ود دوز ہو آر پیشنٹ۔ سورہ البقرہ 2:103۔ تو اگر آج تمہارا دل ٹوٹا ہے، اگر تم کسی انتظار میں ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے سننا بانڈ کر دیا ہے، تو یقین کرو وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے صبر میں کتنے مضبوط ہو، کیونکہ جب تم رکتے نہیں، جب تم شکوہ نہیں کرتے اور صرف دعا پر قائم رہتے ہو، تب تمہارا نام لکھا جاتا ہے ان لوگوں میں جن کے ساتھ اللہ ہے، اور وہ مقام دنیا کے کسی انعام سے بڑا ہوتا ہے۔ سال بیت گئے۔ امینہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ اب بھی وہی سکون تھا جو صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو اللہ سے خوش ہیں۔ یوسف اب جوان تھا، ایک شریف، ایماندار اور محنتی لڑکا۔ اس کے دل میں ہمیشہ اپنی ماں کے الفاظ گونجتے تھے: صبر کمزور کا کام نہیں ہوتا، صبر وہ کرتے ہیں جن کے دل اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ لفظ اس کے لیے دعا بن گئے تھے۔ ایک دن یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ کے بازار میں اپنا چھوٹا سا دکان کھولے گا، اپنی محنت سے، ایمانداری سے، اپنی ماں کے لیے۔ ہر صبح وہ بسم اللہ کہہ کر دکان کھولتا اور ہر شام الحمدللہ کہہ کر بانڈ کرتا۔ لیکن دنیا ہمیشہ محنت والوں کے ساتھ آسان نہیں ہوتی۔ بازار میں کچھ لوگ اسے جالن کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے یوسف پر جھوٹ کا الزام لگا دیا کہ اس نے کسی کا مال چھپایا ہے۔ یوسف نے کہا: میں قسم کھاتا ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ لیکن لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ یوسف بازار سے نکال دیا گیا۔ وہ گھر آیا، ماں کے سامنے گرا اور بولا: امی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن سب نے مجھے چور کہہ دیا۔ امینہ نے اس کا سر پکڑا اور کہا: بیٹا، میں جانتی ہوں تو بے گناہ ہے، لیکن یاد رکھ، جب دنیا سمجھ نہ پائے تب اللہ خود بولتا ہے، اور وہ ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے۔
یوسف چپ ہو گیا۔ اس نے صرف کہا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کچھ مہینے گزرے۔ اس وقت مدینہ کے امیر کے پاس ایک بڑے مال چوری کا کیس آیا۔ جب تحقیقات ہوئی تو اصلی چور وہی لوگ نکلے جنہوں نے یوسف پر جھوٹ کا الزام لگایا تھا۔ امیر نے یوسف کو بلایا اور کہا، تم پر جھوٹ بولا گیا تھا، تم سچے نکلے۔ یوسف کے آنسو بہہ گئے۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں تھا، صرف اللہ پر یقین تھا۔ امیر نے کہا، تمہاری ایمانداری نے تمہیں عزت دی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو اور لوگوں کے بیچ انصاف کا کام سنبھالو۔ یوسف نے شکر کیا، الحمدللہ، میرے رب نے مجھے ان لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کا موقع دیا جن لوگوں نے مجھے جھوکا دیا تھا۔ اس رات امینہ نے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، تو نے میرے بیٹے کے صبر کا صلہ دیا۔ میں نے تیرے فیصلے پہ خوشی سے سر جھکایا تھا اور تو نے میری دعا کا رنگ دکھایا۔ صبح یوسف نے ماں سے پوچھا، امی، کیا صبر کا مطلب صرف انتظار ہے؟ امینہ مسکرائی اور کہا، نہیں بیٹا، صبر کا مطلب ہے درد کو چھپا کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور جب تو یہ کر لیتا ہے تب اللہ تیرے لیے وہ لکھتا ہے جو کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ وہ دن آیا جب یوسف کا نام پورے مدینہ میں ایمانداری کے لیے مشہور ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے، یہ امینہ کا بیٹا ہے جس نے صبر سیکھا اور صبر سے دنیا جیت لی۔ اور امینہ ایک شام اپنے بیٹے کو دیکھ کر آخری بار مسکرائی اور دل میں کہا، یا اللہ، اب میرا وقت آ گیا ہے، مجھے اسی کے پاس بلا لے جس کا نام میں ہر داڑ میں لیتی تھی، حمد۔ امینہ نے آنکھیں بینڈ کی اور اس کا چہرہ نور سے بھر گیا۔ وہ چلی گئی لیکن اپنے پیچھے صبر کی مثال چھوڑ گئی۔ سافٹ فلوٹ میوزک، پاز، ونڈ ساؤنڈز، فیڈ ان۔ یوسف نے ماں کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہا، امی، آپ نے کہا تھا صبر کا صلہ ملے گا۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ صبر صرف انتظار نہیں، یہ ایک رشتے کا نام ہے جو انسان اور اللہ کے بیچ ہوتا ہے۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، مجھے میری ماں کے صبر کا وارث بنا، اور آسمان سے ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، جیسے اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہو۔